اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور خبر دے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہا انہوں نے سلاما، سلام۔ قال انا منکم وجلون، کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ قالوا لا توجل، کہا انہوں نے لا توجل، نہ خوف کھا، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی، عالم جو سمجھدار ہوگا۔ قال ابشرتمونی، کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا مجھے تم خوشخبری سناتے ہو، علی ام مسنی الکبر، اس حال میں کہ پہنچ چکا مجھے بڑھاپا، فبم تبشرون، پس کیسے تم مجھے خوشخبری سنا رہے ہو۔ قالوا بشرناک بالحق، کہا انہوں نے ہم تجھے خوشخبری سنا رہے ہیں سچی، فلا تکن من القانطین، پس نہ ہو جاؤ تم نا امیدوں میں سے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ، کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، مگر گمراہ لوگ۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا مہم ہے تمہاری اے بھیجے ہوئو۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہا انہوں نے بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، مگر آل لوط، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک البتہ ہم نجات دیں گے ان سب کو، الا امرأتہ، مگر بیوی اس کی، قدرنا، ہم نے مقدر میں کر دیا اس کے لیے، انہا لمن الغابرین، بے شک البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا علاقہ عراق تھا، کلدانیوں کی حکومت تھی۔ نمرود بن کنعان اس وقت کا بادشاہ تھا، اور یہ بڑا اس وقت کٹر قسم کا مشرک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لانے والے یا ان کی بیوی یا ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ ہیں، دوسری شادی کی حضرت ہاجرہ کے ساتھ۔ حضرت ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اسماعیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ ان کو حجاز چھوڑائیں۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو حجاز چھوڑائے۔ ابراہیم علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو حکم ملا کہ آپ عراق چھوڑیں، شام کی طرف چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے شام کا سفر کیا، دمشق تشریف لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام صدوم ہی میں اللہ کا پیغام پہنچانے میں مصروف تھے۔ صدوم ہی میں ان کی شادی ہوئی، وائلہ نامی خاتون ان کے نکاح میں آئی، لیکن وہ لوط علیہ السلام پہ ایمان نہ لائی۔ وائلہ اپنے میکے کے مذہب پہ رہی۔ 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو دی تھیں، وہ حضرت لوط علیہ السلام پہ ایمان لا چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ کو ابھی تک اولاد نہیں ملی۔ عراق سے یہ دمشق تشریف لے گئے، 99 سال عمر ہو چکی تھی، 120 سال کے قریب عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آ گئے۔ مہمانوں کی تعداد 3 بھی بیان کی جاتی ہے، 3 تھے
6 تھے، 10 تھے یا 12 تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا، مہمان ہیں اور ان کا اکرام لازم ہے، 1-2 ہوتے تو مرغی کافی تھی، مہمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو اہلیہ سے مشاورت کے بعد بچڑا ذبح کیا، گوشت بنا کر اہلیہ کے حوالے کر دیا، انہوں نے اسے خوب بھونا۔ ایک مقام پہ حنیز کے الفاظ ہیں، سمین کے الفاظ بھی ہیں۔ سمین کا معنی ہوتا ہے تلی ہوئی گھی میں چیز، حنیز کا معنی ہے بنا ہوا گوشت، بنی ہوئی چیز بغیر شوربے کے۔ کھانا شانا تیار کیا مہمانوں کا، اور مہمانوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لا کر رکھ دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان نوازی کرے، وہ مہمان کو عزت دے۔ گویا مہمان نوازی یہ ایمان کا حصہ ہے، مہمان کو عزت دینا ایمان کا حصہ ہے، مہمان کا اکرام ایمان کا حصہ ہے۔ مومن کے پاس مہمان آئے اور وہ اس کا اکرام نہ کرے، سمجھو ایمان میں کمزور ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کو عزت دے۔ لہذا مہمان کے آنے پہ پیشانی پہ بل نہیں آنے چاہیے، حسب توفیق مہمان کی خدمت ہونی چاہیے۔ آدمی کی جتنی پسلی ہے، جتنی اس کے پاس سکت اور طاقت ہے، جیسی اس کی پوزیشن ہے ویسے مہمان نوازی کرے۔ تجربے میں یہ بات ہے کہ مہمان نوازی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں مہمان نوازی صوبہ سرحد یا سندھ کی بنسبت کم ہے۔ سرحد والے مہمان نواز بڑے اچھے مہمان نواز ہیں، وہ تو کبھی کبھی بندوق میں نکال لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہو یا پھر میری دعوت قبول کرتے ہو یا پھر۔ سندھ والے بھی اچھے مہمان نواز ہیں، بلوچستان والے بھی اچھے مہمان نواز ہیں۔ ہمارے پنجاب میں شہر کی بنسبت دیہاتوں میں مہمان نوازی زیادہ ہے، اور جب تک لوگوں کے مکان کچے تھے، راستے کچے تھے اور دیہاتوں میں ہر چیز اویلیبل نہیں تھی، فوراً مہمان کے لیے مہیا نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر اخلاص کے ساتھ جو بھی وہ پیش کرتے اس میں برکت بھی ہوتی تھی اور اس میں لذت اور لطف بھی زیادہ ہوتا تھا۔ مکان پکے ہو گئے، سڑکیں پکی ہو گئیں اور ہر جگہ ساری ضرورتیں پوری ہونے لگیں۔ اب ہر میزبان کی کوشش ہوتی ہے مہمان نے جانا کب ہے، کوئی پوچھ لیتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے مہمان نے جانا کب ہے۔ اور آداب میں سے یہ ادب ہے کہ مہمان بھی آ کر بتلا دے بھی میں نے اتنا وقت آپ کے پاس ٹھہرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے 1 گھنٹہ ٹھہرنا ہو اور میزبان صاحب دیسی مرغی ذبح کرنے کے چکر میں ہوں اور اسے 2-3 گھنٹے درکار ہیں گلنے کے لیے بھی، اتنے میں مہمان اپنے گھر پہنچ چکے ہوں۔ مہمان کو بھی اپنا شیڈول بتلا دینا چاہیے، میرے آنے کا یہ مقصد ہے، اتنا وقت آپ کے پاس میں نے ٹھہرنا، 1 دن 2 دن 3 دن۔ اور میزبان کو بھی مہمان کے مزاج کے مطابق مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ آداب میں سے یہ ادب بھی ہے، مہمان بھوک سے نہ ڈال ہے اور آپ مرغی ذبح کرنے کے چکر میں ہیں، وہ 2-3-4 گھنٹے میں کھانا تیار ہوگا، اتنی دیر میں چاہے مہمان اللہ کو پیارا ہو جائے۔ مہمان کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے فوری طور پہ مہیا کر دی جائے۔
پانی کی ضرورت ہے پانی دے دیا، جو میسر ہے گھر میں، اچار ہے، چٹنی ہے، پودینے کی ہے، دھنیے کی ہے، وہ فوراً دے دیں۔ روٹی پاس موجود ہے، تازی ہے، رات کی پکی ہوئی ہے، فوراً دے دیں۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کے مہمان نوازی کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں۔ تو یہ آداب میں سے یہ ادب ہے، مہمان کا مزاج پرکھیں۔ مہمان کو بھوک لگی ہوئی یا ہم پانی پہ ٹرکا دیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمارے پرانے ایک شاگرد ہیں بھائی عبدالکبیر صاحب، کل تشریف لائے گاؤں میں، پرسوں کی بات ہے، تو میں چائے پی رہا تھا، چھوٹے بھائی عمران صاحب نے مجھے فون کیا کہ باہر مہمان ہے۔ میں نے کہا میں چائے کا کپ پی رہا ہوں، میں ابھی نکلتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مہمان نے آپ کے ساتھ چائے پینی ہے۔ میں نے کہا کوئی بے تکلف لگتا ہے۔ باہر نکلا تو وہ عبدالکبیر صاحب شہر گجرانوالہ سے گئے ملاقات کے لیے۔ میں نے کہا اندر تشریف لے۔ میں نے کہا یہ چائے آپ پئیں، میں اور بنوا لیتا ہوں، آپ کے لیے جو بنے گی وہ کم از کم 2 4 5 10 منٹ لگیں گے، دیر ہو جائے گی۔ تو بے تکلف تھے نا، بے تکلفی سے فرمانے لگے مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ چائے دے رہے ہیں۔ تو مجھے بھی احساس ہوا کہ مجھے پہلے کھانا ہی پوچھنا چاہیے تھا۔ کہنے لگے میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایسا بے تکلف مہمان پھر وہ خسارے میں نہیں رہتا۔ لیکن مہمان کو منہ پھٹ بھی نہیں نہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی بیچارہ فارمی مرغی نہیں کھلا سکتا، وہ کہتا ہے مجھے تو چھوٹے گوشت کی جناب وہ نلیاں چاہیے، یہ بھی تو ٹھیک نہیں نا۔ مجھے زمزم چرغا چاہیے، مجھے معراج مچھلی چاہیے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ مہمان کی جیسی سکت اور طاقت ہے اس کے مطابق، کہتے 2 3 دن تک اپنی توفیق کے مطابق اچھا کھانا کھلائے، اس کے بعد پھر چل سو چل۔ ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کے لیے بچڑا ذبح کیا، پکایا، بھونا تلا، تیار ہوا، لا کر سامنے رکھ دیا۔ اب مہمان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ بھائی؟ مہمان کھانا کھانے والے تھے نہیں، وہ انسان تو تھے نہیں، وہ تو تھے فرشتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک خبر نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے اس رویے سے خوفزدہ ہوئے کہ میں نے محنت سے بچڑا جناب ذبح کیا، کھال اتاری، گوشت بنایا، پھر بھونا تلا، پھر لا کر میں نے سامنے رکھا، کچھ تو وقت لگا ہوگا نا، اور یہ مہمان کھا ہی نہیں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے۔ مہمانوں نے ابراہیم علیہ السلام کے چہرے سے گویا وہ آثار جب دیکھے خوف زدگی کے، تو انہوں نے پھر تسلی دی۔ اور یہاں یہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے خوف کا اظہار بھی کیا۔ مہمان آئے، انہوں نے سلام پیش کیا، بیٹھ گئے، کھانا تیار ہوا، لا کر سامنے رکھا۔ اب وہ کھانا کھا نہیں رہے، فرمایا انا منکم وجلون، ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ کہتے اس وقت اگر کوئی مہمان کسی کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کو دشمن تصور کیا جاتا تھا کہ یہ دشمن ہے بھائی، یہ نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے فرمایا ابراہیم علیہ السلام انا منکم وجلون، ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں بھائی، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، خوف زدہ ہیں۔ کون ہو تم؟ کیا مقصد ہے تمہارے یہاں تشریف لانے کا؟ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا آپ ڈریں نہ۔ معلوم ہوا اللہ کے پیغمبر کو جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتلائیں پیغمبر کو خبر نہیں ہوتی۔ تو عالم الغیب والشہادہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام علم غیب رکھتے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا رسک نہ لیتے کہ بچڑا ذبح کرتے، کھال اتارتے، گوشت بناتے، پھر بھونتے تلتے، پھر لا کر سامنے رکھتے، پھر پریشان ہوتے۔ یہ سب کچھ ہوتا پھر کبھی نہ ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ کیوں ہوئے؟ انہیں پتہ ہی نہیں کہ مہمان کس کیٹیگری کے ہیں، کون ہیں، مہمانوں کے آنے کی مہمانوں کی نوعیت کیا ہے اور آنے کا مقصد کیا ہے، پہچانے نہیں ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا لا توجل، آپ خوف زدہ نہ ہوں، نہ گھبرائیں، انا نبشرک بغلام،
ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں، علیم جو سمجھدار ہوگا۔ قَالَ بَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ، ابراہیم علیہ السلام کو پھر تعجب ہوا، فرمانے لگے کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ، اس حال میں کہ پہنچ چکا مجھے بڑھاپا، گویا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، میری عمر تو دیکھیں 120 سال میری عمر ہے، بیوی میری 99 سال کی ہے۔ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، کس طرح تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کیا کہا، بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم تجھے خوشخبری سنا رہے ہیں سچی، ہم تجھے خبر کیا دے رہے ہیں سچی۔ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِتِينَ، فرمایا نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اب نا امید نہ ہو۔ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کون نا امید ہوتا اپنے رب کی رحمت سے مگر وہ لوگ جو گمراہ ہیں۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، اب یہاں سے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ عام انسان نہیں ہیں، اب ابراہیم علیہ السلام نے سے پوچھا، قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، کیا مہم ہے تمہاری یہ بھیجے ہوئے، اب اس کے علاوہ تمہارا کیا پروگرام ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، فرشتوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف۔ یہاں سے ایک اور بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے، جس کی بھی شکل میں آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل علیہ السلام اکثر دحیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے، اور یہاں بھی فرشتے انسانی شکلوں میں تشریف لائیں، بزرگوں کی شکل ہے، داڑھی پگڑی ہوگی۔ یہی فرشتے جب لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس پہنچ رہے ہیں تو وہاں وہ امرد لڑکوں کی شکل میں پہنچ رہے ہیں بغیر داڑھی کے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں پہنچ رہے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے شکل بدلنے کا، فرشتے جس شکل میں چاہیں تمثل ہو جائیں۔ جنات بھی اپنی شکل بدل سکتے ہیں، جنات گویا وہ جانور بن جائیں، انسان بن جائیں، بظاہر کسی آدمی کی شکل میں آ جائیں، کسی بلی کی، کتے کی اور کسی پرندے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ یہی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط، مگر آل لوط، انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے مجرم قوم کی طرف مگر آل لوط، یعنی آل لوط تباہ نہیں ہوں گے۔ انا لمنجوہم اجمعین، بے شک البتہ ہم نجات دیں گے ان سب کو، الا امرأتہ قدرنا، مگر اس کی بیوی ہم نے اس کے لیے یہ بات مقدر کر دی، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بچے گی، لوط علیہ السلام کی قوم نہیں بچے گی، لوط علیہ السلام کی بیٹیاں بچیں گی، لوط علیہ السلام پہ ایمان لانے والے، اس کا ذکر ہے، تفصیل اپنے مقام پہ انشاءاللہ پھر آئے گی۔ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، خبر دے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب داخل ہو پر اس کے، فَقَالُوا سَلَامًا، کہا انہوں نے سلام، قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، کہا بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں، قَالُوا لَا تَوْجَلْ، کہا انہوں نے نہ ڈر، إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، بے شک ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی، علیم جو سمجھدار ہوگا۔ قَالَ بَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ، کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ، اس حال میں کہ پہنچ چکا مجھے بڑھاپا، فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، پس کیسے تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ، کہا انہوں نے ہم تجھے خوشخبری سنا رہے ہیں سچی، فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، پس نہ ہو جاؤ تم نا امیدوں میں سے، نا امید لوگوں میں سے۔ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ، کہا اور کون نا امید ہوتا ہے من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، مگر گمراہ لوگ۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہا کیا مہم ہے تمہارے یہ بھیجے ہوئے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہا انہوں نے بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کی آل، انا لمنجوہم اجمعین،
بے شک البتہ ہم نجات دیں گے ان سب کو، الا امرأتہ، مگر بیوی اس کی، قدرنا، ہم نے ٹھہرا دیا اس کو، انہا لمن الغابرین، یعنی ہم نے مقدر کر دی یہ بات اس کے لیے، بے شک وہ البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔